وقت کے ایک بہت بڑے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اور وقت کے ایک بہت بڑے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، باپ بیٹے، خلیفہ وقت حضرت داؤد علیہ السلام، نبی بھی خلیفہ بھی۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تم کو زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں۔ فحکم بین الناس بالحق، لہذا لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنے خواہش اور نفس کی پیروی مت کرنا۔ ایک نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے، وہ نبی جس کا کانٹیکٹ اللہ سے ہے، وحی کے ذریعے سے، اس کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے نفس کی پیروی مت کرنا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین کی وحی آتی ہے ان کے پاس، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ولا تتبعوا الہوی، اپنے نفس کی پیروی مت کرنا، ایک نبی کو کہا جا رہا ہے۔ کیا ہوا تھا، میں ایک واقعہ بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک قصہ آیا، ایک واقعہ آیا۔ ہوا یہ کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی کے پاس بہت ساری بکریاں تھی، جانور تھے، اور ایک آدمی کے پاس کھیت کھلیان تھا۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی بکری بکرے والے کی کہ رات کو لاک کریں، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ دن میں تو وہ چرا سکتا ہے کیونکہ 10 لوگ دیکھنے والے ہیں، رات میں کون دیکھے گا؟ رات میں تو کھیت یوپی میں ہی دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہاں گائے بیل سانڈ گھومتی رہتی ہے رات بھر، تو رات بھر اٹھ کر کے جو ہے وہ حفاظت کرتے ہیں اپنے کھیت کی۔ باقی دنیا میں تو سب سوئے رہتے ہیں رات کے وقت۔ تو کیا ہوا کہ رات میں اس نے لاک کھول دیا، پوری بھیڑ بکری نکلی اور نکل کر کے گئی اور کھیت کھلیان پورا چٹ کر دیا۔ صبح اٹھے تو دیکھ رہے نظارہ کچھ اور ہے۔ پہنچ گئے دونوں لوگ داؤد علیہ السلام کے پاس، کہا ایسا ایسا ہوا ہے، ہمارا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اس کو حل کیجئے، میرا پورا کھیت برباد ہوا ہے اس کی بکری بکرے کی وجہ سے، اس کا جانور تھا کیوں نہیں اس نے محفوظ کیا، کیوں نہیں اس کو لاک کیا۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے ایک ٹوک میں فیصلہ سنایا، کہا جتنی بکری بکرا ہے ہر جانے کے طور پر کھیت والے کو دی جا رہی ہے۔ وہ ایک پل کے اندر فقیر ہو گیا۔ اب اگر مان لو 50 بکری بکرا رہا، کتنا پراپرٹی ہو گئی، تو اس کا بھی تو ایک مول ہوتا ہے نا۔ اگر ایک جانور 10,000 آج کے حساب سے مانیے تو 50 کا کتنا ہو گیا، تو وہ تو غریب فقیر ہو گیا نا۔ تو اب کیا ہوا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، فیصلہ ہو گیا، باہر نکل گئے۔ سلیمان علیہ السلام باہر تھے، باہر کا مطلب ادھر ادھر کھڑے رہے ہوں گے۔ پوچھا کیا ہوا، ایسا ایسا ہوا، کیا فیصلہ ہوا، یہ فیصلہ ہوا، نہیں یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے۔ کون چیلنج کر رہا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ کس کے فیصلے کو؟ داؤد علیہ السلام کے فیصلے۔ یہاں امام عالم اور لوگ کی تو بات ہی نہیں ہے، دونوں نبی باپ بیٹے وقت کے خلیفے کو چیلنج کیا، کہا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے، میں جہاں تک اس کا فیصلہ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ جتنی بکری بکرا ہے یہ اور کھیت والے دونوں مل جائیں گے، آپس میں دونوں مل کر کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ بھی اپنی بکری بکرا سے فائدہ اٹھائے گا، وہ بھی فائدہ اٹھائے گا جس کا کھیت برباد ہوا ہے، اور یہ اس کے ساتھ مل کر کے کام کرے گا، اس کا کھیت پہلے کے جیسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب تک یہ اس کا کھیت پہلے کے جیسا نہیں کر دیتا تب تک اس کے بکری بکرا سے فائدہ اٹھانے کا حق اس کو رہے گا۔ جیسے ہی اس نے اپنی محنت سے اور جو بھی مٹیریل لگے گا اس کے ذریعے سے یہ کھیت کو صحیح کر دے گا، اس کے بعد بکری بکرا جتنا اس ٹائم رہے گا اس کا وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ یہ بڑا بلیغ فیصلہ تھا اور بڑا حکیمانہ فیصلہ تھا۔ تو بعد میں داؤد علیہ السلام کے پاس لوگ گئے، کہا کہ باہر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ ایسی سی باتیں کہہ رہا ہے، تو وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب قرآن کی آیت دیکھیے، سورہ انبیاء آپ پڑھیے 17ویں پارے میں، تو آپ کو یہ آیت ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اور جو بھی وہ فیصلہ کر رہے تھے ہم شاہد تھے، یعنی ہم اس پر گواہ تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اس کے بعد اللہ نے فرمایا لیکن اس کی تفہیم ہم نے سلیمان کو دی۔ اب دیکھو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو خلیفہ بناتا ہے، اور یہاں کیا فرما رہا ہے کہ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، کہ ہم نے اس کی اصل تفہیم، اصل سمجھ اس فیصلے کی سلیمان کو دی۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہم نے دونوں کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی۔ یعنی داؤد علیہ السلام کو ڈیگریڈ نہیں کیا، یہ نہیں کہ داؤد کسی لائق نہیں ہے، بڑا بڑا ہی رہے گا، چاہے وہ غلطی ہی کر دے وہ الگ بات ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو نہیں مانا۔
ان کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، دونوں کو ہم نے حکمت بھی دی، دونوں کو ہم نے علم بھی دیا، لیکن فیصلے کی سمجھ کس کو دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، اور یہی فیصلہ نافذ ہوا۔ اب آپ کہو گے داؤد علیہ السلام کا فیصلہ اور سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ، یہ دونوں فیصلے تو ایک نبی کے تھے نا، لیکن مانا کون سا فیصلہ گیا؟ کون سا فیصلہ مانا گیا؟ جو فیصلہ حق پر تھا اس فیصلے کو مانا گیا۔ یہی ہماری شریعت چاہتی ہے، ہماری شریعت، ہمارا دین، ہمارا قرآن اور ہمارا حدیث آپ سے اور تمام مسلمانوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ حق کے مطابق چلو۔ اگر آپ حق کے مطابق چلو گے وہی آپ کو کام دے گا، آپ حق کے مطابق نہیں چلو گے آپ کو کوئی بھی کام نہیں ملے گا۔